آپ ہی کی زبانی سن لیں جی کہانی، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں آپ کوئی علاج کی غرض سے ہاسپٹل میں تھے، میری آپ سے فون پہ بات بھی ہوئی تھی، خیریت بھی آپ کی پوچھی، آرمی چیف کے ایکسٹینشن سے بھی پوچھا تھا، آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں سے گرمی سردی بھی ہو گئی تھی. کون لوگ تھے جو اس وقت آج سے 3.5 سال پہلے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کروانے کے لیے لندن گئے تھے؟ نہیں دیکھیں، میں تو اس وقت جیل میں تھا. یہ مجھے علم نہیں ہے کون گئے تھے، وہاں کیا بات چیت ہوئی، اور وہاں جو بات چیت ہوئی وہ اس کا اظہار کسی نے بھی کھل کر نہیں کیا، کیونکہ وہاں پر ایک حلف لیا گیا تھا کہ ہم اس کو پبلک نہیں کریں گے. تو بہرحال وہ ایکسٹینشن ہو گئی. 4 لوگ تھے نا جی، خود شہباز شریف تھے، یاز صادق تھے، رانا تنویر تھے. مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن زیادہ لوگ تھے، مثلا 8-10 لوگ تھے. اور آ کے کہا تھا غیر مشروع، نہیں جس میٹنگ کے اندر انہوں نے قائل کیا تھا، میری اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن جن لوگوں سے میں نے پوچھا تھا، یہی 4 لوگ تھے. اور خواجہ اسد صاحب نے پبلکلی اسٹیٹمنٹ دی تھی، کیمرے کے اوپر ہوگی ہمارے ریکارڈ میں، کہ غیر مشروط حمایت کریں گے جی ایکسٹینشن کی. بہرحال وہ ہوا جی، وہ ہوا، اور اس کا اثر ووٹ تمام جماعتوں نے دیا تھا. آپ کی جماعت نے بھی دی. اور جی، اور بوجھ مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہے. ابھی سب ہم سے سوال کرتے، کوئی پی ٹی آئی سے نہیں پوچھتا، پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھتا، جے یو آئی سے نہیں پوچھتا، مسلم لیگ نون سے پوچھتے تم نے ووٹ دیا تھا. ابھی بھی جو آپ بل پاس کر رہے ہیں نا، بوجھ آپ کے گلے پڑے گا. صرف انتظار کریں وقت کا، انشاءاللہ زیادہ وقت دور نہیں ہے. جس طریقے سے آپ قانون سازی کر رہے ہیں، وقت ابھی بوجھ پڑے گا. لیکن ایک سوال اور پوچھ لوں، ایک وہ ایکسٹینشن تھی 2019 والی، دوسری ایکسٹینشن کی کوشش جو جنرل باجوہ صاحب اور باقی لوگ کر رہے تھے وہ ابھی حال والی تھی، نومبر 2022 والی. اس میں تو آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، نواز شریف سے بھی ہوئی تھی، جنرل باجوہ سے بھی ہوئی تھی. جی جی. کیا بات ہوئی تھی؟ نہیں، بات چیت تو یہی تھی کہ ایکسٹینشن کے تو حق میں نواز شریف صاحب بالکل نہیں تھے. آپ تھے؟ نہیں، میں بھی نہیں تھا. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کیا؟ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایک بنیادی اصول رکھا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی. آپ حق میں تھے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن؟ نہیں، میں نہیں تھا. جنرل سائر شمشاد کے لیے آپ نے یہ رائے دی؟ نہیں، میں کسی کی رائے نہیں دی. میں اس حق میں تھا کہ ایکسٹینشن نہ ہو اور یہ فیصلہ ہو جائے. لیکن اس اصول پر جہاں تک میری نالج ہے صرف میاں نواز شریف صاحب ہی کھڑے رہے. جنرل باجوہ سے بھی آپ نے ملاقات کی؟ جی، 2 ملاقات. جانے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی؟ 2 ملاقات. اس میں آپ نے انہیں کیا بولا؟ نہیں، میں نے کو یہ بولا کہ ایکسٹینشن مناسب نہیں ہے، یہ نہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، نہ ادارے کے لیے، نہ ملک کے لیے. کیا وہاں سے یہ دباؤ موجود تھا کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ہوئی تو ماشاء اللہ لگوا دیں گے؟ نہیں، ایسا دباؤ میں نے نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. ماشاء اللہ لگ بھی نہیں سکتا. کوئی بھی آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ماشاء اللہ لگا نہیں سکتا. ویسے بھی ملک میں ماشاء اللہ نہ ملک کے حق میں ہے نہ ادارے کے حق میں ہے. آپ کی جماعت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغام اس طرح کا آتا تھا کہ سمری آئے گی تو اس میں جنرل عاصم منیر کا نام نہیں ڈالیں گے تو مسائل ہو جائیں گے. یہ اس طرح کے پیغامات آتے تھے، ایسے پیغام آتے تھے؟ ایسی باتیں میں نے سنی ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے. ایسی باتیں سنی ہیں؟ ساری باتیں سنی ہیں کہ نام نہیں آئے گا تو کیا ہوگا. بہرحال وہ نام نہ ڈالنا بھی ایک قانون کی خلاف ورزی تھی. تو یہ بہرحال اس کا احساس ہو گیا، وہ خوش اسلوبی سے معاملہ طے پا گیا، بات ختم ہو گئی، تاریخ ایسا بن گئی. کس نے کیا کہا، کہاں کہا، کب کہا، یہ باتیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں، اس میں یہ آ جائیں گی. ٹروتھ میں بھی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے لوگ سچ نہیں بولیں گے. شہباز صاحب کہتے ہیں نا کچھ راز ان کے ساتھ قبر میں جائیں گے، یہ راز قبر میں جائیں گے، کیونکہ سچ بولنے کی ایک کاسٹ ہوگی جو آپ لوگ خاص طور آپ کی لیڈرشپ دے نہیں سکے گی. جو راز قبر میں جاتا ہے وہ راز نہیں ہوتا، سچ جو وہ حقیقت نہیں ہوتی. میں یہ آپ کو بتا دوں. ابھی جو آپ کی جماعت نے جس طریقے سے قانون سازی کی ہے، یہ ایک جمہوری سوچ کی عکاس تو نہیں ہے. شہباز صاحب تو اس کا آج پبلکلی کریڈٹ لے رہے ہیں، یہ تو ڈس کریڈٹ ہے. دیکھیں، یہ آخری دنوں میں اس طرح قانون سازی ہو جاتی ہے. ایک حکومت فیل کرتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا، ہم سے نہیں ہوا، ہم کر دیتے ہیں. اس کے اثرات منفی ہوتے ہیں، کیونکہ اس قانون پر بحث نہیں ہوتی، نہ اسمبلی کے اندر ہو پاتی ہے، نہ کمیٹیوں میں جاتا ہے، نہ پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو یہ قانون نہ اثر پکڑ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں جو بھی مقصد ہو، اور اس سے حکومت کی سبکی ہی ہوتی ہے. سر آپ نے یہ سوچ سمجھ کر یہ ایسے قانون بنانے چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف اور سول لبرٹیز کے میں یہ خلاف کہہ رہا ہوں، اگر ایک جمہوری پارٹی قانون سازی کر رہی ہے اور انگوٹھے چھاپ رہی ہے اوپر، تو آپ جمہوری پارٹی نہیں ہیں پھر. نہیں، وہ جمہوریت پہ آپ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ رائے دے سکتے ہیں، لیکن جلد سازی میں جو قانون سازی ہوتی ہے میں نے اس کے ہمیشہ منفی اثرات ہی دیکھے ہیں، اور وہ قانون بھی ناکام ہو جاتا ہے. کس چیز اس بنیاد پر
کس چیز کا دباؤ ہے کہ جس کی خاطر آپ نے یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کو اس انداز سے کیا؟ نہیں، میں اس بات کو نہیں جانتا کیا دباؤ ہے، لیکن یہ ایک ضروری سمجھا گیا، منسٹر انٹیریئر نے قانون دیا ہے، وہی بتائیں گے، کیونکہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی تو میں اس پہ کچھ کہنے سے قاصر ہوں کہ کیا وجہ تھی، کیوں ہوا. لیکن جب بھی ڈیبیٹ نہیں ہوتی کسی قانون پر تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے.